عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، کل عید الاضحیٰ ہے اور ہم جہاں پر برسات نہیں ہے لوگ عیدگاہ جائیں گے، نماز پڑھیں گے، اور جہاں برسات کا موسم ہے مسجدوں میں، جامع مسجدوں میں جائیں گے، عید کی دوگانہ ادا کر کے لوٹیں گے اور پھر قربانی کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں بہت کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں حدیث کے حوالے سے اور کچھ مضامین کے حوالے سے تفصیلات رکھوں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ضرور کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں اور عید کی مبارکبادیاں بھی قبول کریں۔ ناظرین گرامی، ترمذی شریف کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 162 میں ایک حدیث ہے جس کا نمبر ہے 1498، جس کا ترجمہ ہے 10 ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی کہ قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور بروز قیامت اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا اسے خوش دلی سے کرو۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب میں جو اذبح شریعت سے ماخوذ ہے، اس میں ہے کہ مخصوص ایام میں مخصوص جانوروں کو بنیت تقرب یعنی ثواب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ قربانی کے دن قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عمل اللہ عز و جل کو محبوب نہیں، اور جو پیسہ قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی دوسرا روپیہ اللہ عز و جل کو پیارا نہیں، اسے خوش دلی کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا۔ ترمذی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 162 کے حوالے سے اذبح شریعت میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یوم النحر عید کے دن عبادات میں سے افضل عبادت قربانی کا خون بہانا ہے، اور یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے تمام اعضاء کے ساتھ بغیر کسی کمی کے ویسے ہی آئے گا جیسے دنیا میں تھا، تاکہ اس کے ہر عضو کے بدلے اسے اجر و ثواب ملے، اور وہ جانور اس کے لیے پل صراط کی سواری ہوگا۔ اور یوم النحر کو قربانی ہی کیوں خاص ہے؟ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہر دن کسی عبادت کے ساتھ خاص ہے، اور یوم النحر ایسی عبادت کے ساتھ خاص ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیا، یعنی قربانی کرنا، اور تکبیر پڑھنا یعنی تکبیرات تشریق۔ اور اگر انسان کے فدیے میں کوئی چیز جانور کو ذبح کرنے سے زیادہ افضل ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں اسے یعنی جانور کو ذبح نہ فرماتے۔ ناظرین گرامی، 2015 میں ایک مضمون پڑھنے کو ملا تھا جو شاید رفیع الدین حنیف صاحب کا تھا۔ انہوں نے اپنے لمبے مضمون میں بہترین انداز میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے اپنے مضمون میں لکھا تھا کہ آج ہمارا قصور اور کوتاہی یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے ہر حکم کی حکمت کی تلاش و جستجو میں ہم لوگ رہتے ہیں۔ ہمیں اللہ کے حکم میں حکمت تلاش کرنی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا حکم دیا گیا تو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کی حکمت دریافت نہیں کی، بلکہ اللہ عز و جل کے حکم کے سامنے باپ اور بیٹے نے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے سرنگوں کر دیا۔ اسی کا نقشہ قرآن کریم نے یوں کھینچا، غرض دونوں نے خدا کے حکم کو تسلیم کر لیا اور باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کروٹ لٹا دیا۔ سورہ صافات کی 103 نمبر کی آیت ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلقوم پر چھری پھیری تو چھری نے اپنا کام نہیں کیا، اللہ عز و جل نے اس کی جگہ جنت سے ایک دمبا کا انتظام کیا۔ تو دراصل یہاں قربانی مقصود نہیں تھی بلکہ حکم الہی کی تعمیل مقصود تھی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی میں معاذ اللہ لاکھوں روپیہ خون کی شکل میں نالیوں میں بہانا ہے اور معاشی اعتبار سے نقصان دہ ہے۔
کتنے جانور کم ہو جاتے ہیں۔ قربانی کرنے کے بجائے یہ کرنا چاہیے کہ وہ جو لوگ غریب ہیں، مفلوک حال ہیں، آفت سماوی کے مارے ہیں اور بھوک سے تلملا رہے ہیں، ان میں بجائے قربانی کے گوشت تقسیم کرنے کے وہ روپیہ ان غریبوں کو دے دیا جائے تو ان کی ضرورت کی تکمیل ہو جائے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہر عبادت کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے۔ مثلاً یہ سوچئے کہ میں نماز نہ پڑھوں اور اس کے بجائے لوگوں کی مدد کروں تو اس سے نماز کا فریضہ ادا نہیں ہو سکتا۔ غریب کی مدد کرنے کا اجر و ثواب اپنی جگہ، لیکن جو دوسرے فرائض ہیں وہ اپنی جگہ فرض و واجب ہیں۔ اور قربانی کے خلاف یہ جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے یہ عقل کے خلاف ہے اور یہ معاشی بدحالی کا سبب ہے۔ یہ سوچ دراصل قربانی کے سارے فلسفے اور اس کی روح کے منافی ہے۔ قربانی تو مشروع ہی اس لیے کی گئی ہے کہ کام تمہاری عقل اور سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو پھر بھی یہ کام کر گزرو، اس لیے کہ ہم نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم جو کہیں اس پر عمل کر کے دکھاؤ، یہ قربانی کی اصل روح ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں قربانی کی عظمت اور اس کے ثواب کو بتلاتے ہوئے فرمایا جب کوئی اللہ کی راہ میں قربانی دیتا ہے تو اس کو اس قربانی کے نتیجے میں اس جانور کے جسم کے بال کی مقدار میں اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور فرمایا ان 3 دنوں میں کوئی عمل خون بہانے سے زیادہ اللہ کے محبوب و پسندیدہ نہیں۔ اور فرمایا جب تم قربانی کرتے ہو تو جانور کا خون ابھی زمین پر نہیں گرتا کہ اس سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ قربانی کا عمل اس کو صرف ذی الحجہ کی 10، 11 اور 12 میں مشروع کیا گیا۔ یہ عمل سال کے دوسرے ایام میں انجام نہیں دیا جا سکتا۔ دوسرے اوقات میں آدمی چاہے جتنے جانور قربان کر لے لیکن قربانی کی حقیقت حاصل نہیں ہوتی۔ پتہ چلا کہ اصل مقصود قربانی کا اتباع حکم ہے اور ثواب کی کثرت بھی اس لیے ہے۔ حج کے جو مختلف اعمال ہیں ان میں فضیلت اللہ کے حکم سے ہے۔ مثلا میدان عرفہ کا وقوف ہے جو 9 ذی الحجہ کو انجام دیا جاتا ہے، جو بڑا فضیلت والا عمل ہے، لیکن اگر یہ عمل سال کے 359 دن میں 9 ذی الحجہ کے علاوہ ایام میں انجام دیا جائے گا تو ذرہ برابر ثواب نہیں ملے گا، آپ چاہے جا کر کے 4 دن وہاں کھڑے رہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ نہ میدان عرفات میں کچھ رکھا ہے، نہ اس وقت میں کچھ رکھا ہے اور نہ اس عمل میں کچھ رکھا ہے، لیکن جگہ، وقت اور عمل میں فضیلت اللہ کے حکم سے پیدا ہوتی ہے۔ حج کا ایک عمل رمی جمار ہے۔ مینا میں ایک پتھر کھڑا ہے اور لاکھوں لوگ اس کو پتھر مار رہے ہیں، کوئی ان سے پوچھے کہ ایک پتھر پر ایک کنکری کیوں برسائے جا رہے ہو، اس کا قصور کیا ہے؟ لیکن چونکہ اللہ نے حکم دیا ہے یہ عمل کرو تو یہاں حکمت اور مصلحت اور عقلی دلائل تلاش ہی یہ دراصل اتباع و پیروی کے منافی ہے کہ کیوں مارا جا رہا ہے، کس لیے مارا جا رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے۔ ویسے ناظرین گرامی مجھے یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کی اجازت دیں، بریک کے اس پر میں کچھ اور حقائق آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین گرامی استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں۔ ناظرین اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جب تک انسان اللہ عز و جل کے احکام کے سامنے سرنگو نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کو دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود سے ہمکناری حاصل نہیں ہوتی۔ مضمون نگار کا ماننا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی سفر اور ہجرت سے معمور تھی، لیکن کبھی انہوں نے قوم سے یا شہنشاہ وقت سے سمجھوتا نہیں کیا۔ ان کی ساری زندگی عالم شباب سے لے کر پیری تک مختلف قسم کی فداکاریوں، جانثاریوں، ابتلا و آزمائش کے جانگداز اور روح فرسا لمحات سے بھرپور رہی۔ خالق ارض و سما کو ان کی زندگی کی ایک ایک ادا، اس خانوادہ ابراہیمی کے ہر فرد کی ایک ایک نقل و حرکت ایسے پسند آئی کہ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کے منصب سے نوازا اور ان کو امامت کے درجے پر فائز فرمایا، ان کی نسل میں انبیاء کے سلسلوں کو جاری فرمایا، اپنے آخری اور آفاقی پیغام کے لیے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا وہ بھی آپ کے اولاد و نسل بابرکت سے تعلق رکھتے ہیں۔ چنانچہ آج ساری امت مسلمہ کا قبلہ و کعبہ مقام ابراہیم، آب زمزم، صفا و مروہ، عرفات، منا و مزدلفہ اور وہاں حاجیوں کی ہر نقل و حرکت جس کو اللہ عز و جل نے شعائر اللہ سے تعبیر کیا، اس سارے مقامات و مشاہدات اور واقعات اسی پاک خانوادے کی ایک ایک نقل و حرکت اور ادا کی یاد دلاتے ہیں۔ قربانی بھی یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حیات اور آپ کے جذبے فداکاری کا ایک اعلیٰ و عرفہ نمونہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اطاعت و جذبہ فدویت کے ذریعے ایوان باطل میں صدائے توحید بلند کی تھی، جس سے باطل لرزبر اندام اور تمام نمرودی طاقتیں ناکام و نامراد ہو گئی تھیں۔ آج ہم قربانی تو ضرور دیتے ہیں لیکن جذبہ فداکاری و جانثاری ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی۔
اس ایمان و یقین سے ہمکنار نہیں ہوتے جو ان حضرات میں تھی۔ ہمارے سفلی اور نچلی جذبات دم نہیں توڑ دیتے، ہمارا نفس امارہ نہیں مر جاتا، اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل واقع نہیں ہوتا، ہماری منمانیاں، نفسانی خواہشیں، شیطانیاں ختم نہیں ہوتی، ہماری منمانیوں پر کوئی غدغن نہیں لگتا، مال و متاع کی محبت میں کمی واقع نہیں ہوتی، ہمارے اندر مرغوبات و محبوبات کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، ہمارے دل کی کیفیات میں نمایاں تبدیلی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اس لیے ہمیں یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ عز و جل کے یہاں ہمارے ظاہری عمل نہیں پہنچتے، بلکہ اس کے یہاں ہماری نیتوں کا خلوص، ہماری دلی جذبات، ہماری پاکیزہ چاہتیں اور تمنائیں اور تقویٰ ہی پہنچتا ہے۔ ناظرین گرامی، آج اس وقت ساری دنیا میں اسلام کو صف ہستی سے مٹانے کے لیے دشمنوں کی جانب سے تانے بانے بنے جا رہے ہیں، سازشیں ترتیب دی جا رہی ہیں، طویل المدتی منصوبے بنائے جا رہے ہیں، ایوان کفر و باطل میں نور الہی کو پھونکوں سے بجھانے کے لیے تگودو جاری ہے۔ ایسے میں عید قرباں ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہمیں دشمنوں کی ہر سازش کا کامیاب اور سنجیدہ جواب دینا چاہیے، دین کی حفاظت کی خاطر اپنے مال و متاع، نفس و جان کی قربانی کے لیے ہر وقت تیار ہونا چاہیے۔ اس وقت مسلمانوں پر ساری دنیا میں عرص حیات تنگ کیا جا رہا ہے، ان پر مختلف قسم کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، یکا و تنہا کرنے کی سعی کی جا رہی ہے، ان کی شبیہ بگاڑنے کے عالمی پیمانے پر سازشیں ہیں۔ ایسے نازک اور پرخطر حالات میں یہ عید قرباں ہمیں پیغام دیتی ہے، جس طرح ہم یکجا اور متحد ہو کر بارگاہ یزدی میں سرنیاز خم کرتے ہیں اور حکم خدا کے سامنے جانوروں کی قربانی کا ہمارا سما بھی ہماری اتحاد و اتفاق کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتا ہے۔ ہر شخص اس عید قرباں کے موقع سے رضا جوئے رب کے لیے جانوروں کی قربانی کے لیے بے چین و بے قرار نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کو احکام خداوندی کی بجاوری میں اور دین پر آنے والی ہر آنچ کے لیے ایسے ہی کمر بستہ ہونا چاہیے۔ اعلاء کلمۃ اللہ اور حفاظت دین محمدی کے خاطر ہمارے جان اور ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ بھی کام آ جائے تو اپنی سعادت اور نیک بختی سمجھنا چاہیے، اور ہر مثبت اور مفید طریقے سے دلائل و براہین اور اسلام کی حقانیت و صداقت اور اس کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اپنے جان اور مال اور وقت کی قربانی سے گریز۔ دراصل یہ قربانی کی روح کے منافع اور مغائر ہے۔ اگر قربانی کے عمل کے ذریعے اتباع اور فداکاری کے جذبات ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتے تو بس یہ قربانی کا عمل ایک ظاہری عمل ہو کر رہ جائے گا، حقیقت اور روح سے خالی ہو جائے گا۔ آج مسلمانوں نے قربانی کو بطور رسم کے اپنایا ہوا ہے، ہماری سالانہ قربانی صرف جانوروں کی قربانی تک محدود ہو کر رہی گئی ہے۔ قربانی روح اور اساس کو ہمارے اندر پیدا کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ ناظرین گرامی مضمون نگار نے اپنے آخر میں پیغام اشعار کے ذریعے سے دینے کی کچھ اس انداز میں کوشش کی کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ، قربانی و حج، یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار۔